عزیز دوستوں نمشکار. عزیز دوستوں, افغانستان کا ایشو پاکستان کے گلے میں اٹک گیا ہے اور پاکستان کسی طور پہ افغانستان کے طالبان سرکار سے جو امید نہیں کر سکتا تھا وہ اب اس کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. اور عام افغانی بھی آپ دیکھیں نا تو چاہے وہ طالبان کو سپورٹ کرتے ہوں کہ نہ کرتے ہوں, وہ کم از کم افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی پالیسیز کے خلاف ہیں اور وہ نفرت کرتے ہیں. ناردرن الائنس کے احمد مسعود کا جو گروپ ہے نیشنل ریزسٹنس فرنٹس کے نام سے جو چلا رہا ہے, جس میں تاجک ازبک وغیرہ ہیں, وہ اس وقت ٹوٹلی ایک غلط پالیسی پہ چل پڑے ہیں. پاکستان کی ISI ان کو ٹیررزم کی طرف لا رہی ہے کہ طالبان کے خلاف تم لوگ کھڑے ہو جاؤ, یہ ہو وہ ہو. لیکن افغانستان میجورٹی پشتون کنٹری ہے, وہاں پہ تاجک ازبک جو چھوٹے گروپ ہیں وہ آگے بڑھ کے پشتونوں کو ہرا نہیں سکتے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں بلوچ فیکٹر ہے, جو چھوٹا سا ایک بلوچ ریجن ہے, بلوچ پاپولیشن ہے, وہ پشتونز کے ساتھ خوش ہیں. دیکھیں, پاکستان ہو یا افغانستان ہو, بلوچ اور پشتون ہمیشہ سے صدیوں سے ساتھ رہے ہیں اور ان کے درمیان کبھی مسئلہ نہیں رہا. بلوچوں کو پاکستان اور ایران کی سرکار کے ساتھ ایشوز ہیں, ریزنمنٹس ہیں, ان کی شکایت ہے, ان کے اوپر ظلم کرتا ہے پاکستان اور ایران. لیکن افغانستان کے بلوچوں کا کبھی ہم نے نہیں سنا کہ ان کو کوئی مسئلہ ہوا ہو, کیونکہ پشتون کے ساتھ وہ جڑ مل جل کے رہ رہے ہیں. دونوں سرداری قبائلی نظام میں رہتے ہیں اور دونوں کا اپنا ایک حساب کتاب ہے, جس کی وجہ سے بلوچوں کو افغانستان میں ایشو نہیں رہا. تاجک اور ازبک اس وقت پاکستان کی سازشوں میں شامل ہو کے بھیانک غلطی ضرور کر رہے ہیں, کیونکہ آفٹر آل پاکستان پہ تو آپ بھروسہ نہیں کر سکتے. آپ بالکل بھی یہ بھول جائیں کہ پاکستان افغانستان کی بہتری چاہتا ہے. رائٹ فرام بگننگ پاکستان افغانستان سے افغانستان کے لیے اچھی خواہش یا اچھی وشیز نہیں رکھتا رہا, اور پاکستان ہمیشہ افغانستان کے خلاف سازشیں کرتا رہا, جو میں ڈیٹیل میں کئی بار آپ کو اپنے پروگراموں میں بتا چکا ہوں. لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو انہی افغانوں کو پاکستان تلوے چاٹتا ہے. جیسے کہ 1971 میں جب ایسٹ پاکستان الگ ہو گیا, بنگلہ دیش بن گیا اور پاکستان کے 93,000 فوجی بھارت کے قبضے میں تھے, ایسے میں بلوچ شورش اٹھی اور بلوچ ریزسٹنس اور بلوچ انسرجنسی ہوئی, تو ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی ایئر فورس کے ذریعے بلوچ ایریاز پہ بمبارڈمنٹ کی. اس وقت پشتون ایریاز میں بھی پاکستان کے پشتون ایریاز میں بھی ایک ریزسٹنس اٹھی تھی. تو اس وقت پشتون ایریاز میں باچا خان کی ANP کا کافی ہولڈ تھا. تو ذوالفقار علی بھٹو نے ANP کے سارے لیڈرز کو, ولی خان, باچا خان, سب کو جیلوں میں ڈال دیا اور اپنی بیوی کو افغانستان کے شاہ کے پاس بھیجا اور ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس پشتون موومنٹ کو سپورٹ نہ کیجیے گا, اور آپ کی مہربانی ہوگی کہ آپ ہمارے پشتونوں کے خلاف ہم جو آپریشن کر رہے ہیں اس میں آپ کوئی نیگیٹو کردار ادا نہ کیجیے گا. یہ ظاہر شاہ کی افغانستان کی اچھائی تھی کہ انہوں نے اس وقت پشتونوں کو مدد نہیں کیا. حالانکہ ان کو اس وقت اگر پشتونوں کی وہ مدد کر دیتے, بلوچوں کی وہ مدد کر دیتے, تو شاید آج پاکستان نامی ملک دنیا پہ نہ ہوتا. تو یہ ہے کہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی ہمیشہ نیگیٹو رہی ہے. یہ افغانستان کے جو اسپوکس پرسن ہیں ذبیح اللہ مجاہد, انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کی ملٹری گورنمنٹ سے کہتے ہیں کہ پلیز ISIS, داعش, خراسان کے جو ٹیررسٹ آپ کے ملک میں پنپ رہے ہیں اور آپ ان کو پال رہے ہیں اور اسلامک ایمریٹ آف افغانستان کے خلاف آپ یوز کر رہے ہیں, وہ ہمارے حوالے کر دیں. اگر یہ ڈیمانڈ ہماری پوری نہیں ہوئی تو پاکستان کو بہت نیگیٹو ایکشنز کا سامنا کرنا پڑے گا.
یہ ستنگ زئی صاحب، اس کا میں نے بیک گراؤنڈ بتا دیا. موصوف فرماتے ہیں کہ تمہارے جو بم ہیں وہ ہمارے لوگوں کے نام کے اوپر، اور تیرے لوگوں کے نام کے اوپر کہاں؟ اور تم ہو کون؟ منگول آئے اور انہوں نے یہاں پر جو خانہ بدوش ہوتے ہیں ان کی خواتین کو کیے تو تم پیدا ہو. ٹھیک ہے نا؟ پھر ترک آ گئے. جس غزنوی کے نام کے اوپر میزائل ہے وہ تو افغان تو نہیں تھا، افغان. اوقات تو تمہاری یہ ہے کہ ایرانیوں نے تمہیں کٹ کے نکالا تھا وہاں سے، دھکیلا تھا کہ ان کو جنگلوں میں، بیابانوں میں، پہاڑوں میں گھٹیل دو، یہ گھٹیا نسل ہے. اور انہوں نے افغان نام رکھا تھا تمہارا. ٹھیک ہے، پہلے تم پٹھان تھے، انہوں نے تمہیں افغان کر کے دھکا دیا کہ ادھر بھیجا تھا، مار کٹ کے چنگی طرح تو کڈیا سے. آج کل بھی وہ تمہیں مار کٹ کے نا تمہیں تمہاری اوقات یاد دلاتے رہتے ہیں، اتنے چین ہی نکلتی. یعنی افغانوں، سینٹرل ایشیا کے باشندوں اور ترکوں کی مشترکہ کاوش ہے. آپ کی مبلغ اوقات یہ ہے، اور ہمیں دھمکیاں لگا رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھا آپ نے، یہ رضی دادا کہتا ہے اپنے آپ کو، اپنے اکاؤنٹ پہ بھی رضی دادا کا نام لکھتا ہے. یہ انتہائی بدبودار پنجابی ہے اور اتنا گھٹیا آدمی ہے. یہ سندھیوں کے خلاف، بلوچوں کے خلاف، پشتونوں کے خلاف ہمیشہ گھٹیا باتیں کرتا ہے. اب یہ کہہ رہا ہے کہ افغان جو ہیں وہ ریپ کی پیداوار ہے. ان اے سینس میں کہوں گا کہ افغانستان کی اگر آپ ڈیموگرافی دیکھیں تو آج جو آپ کو ابدالی، غزنوی، گوری جو نظر آ رہے ہیں نا، ان میں زیادہ تر پشتون نہیں تھے. جیسے غزنوی ہے، اس کا باپ سبکتگین اور اس کا باپ الپتگین، یہ ترک تھے. ترکی خلافت نے ان کو افغانستان بھیجا تھا اور سبکتگین کو افغانستان کا ایک ایریا غزنی کے آس پاس کا خلافت نے دیا ہوا تھا. جیسے بھارت میں پٹودیوں کو دیا ہوا تھا، ترکیوں نے، افغان آتے تھے ان کو انگریز سرکار کئی خلافتیں چھوٹی چھوٹی بنائی ہوئی تھیں. ایسے افغانی غزنوی واز ناٹ افغان، ترک نسل کا تھا. تو افغان اسلامائزیشن جو ہوا ہے افغانستان کا، وہ ایکچولی خلافت، ترکیوں کی جو خلافت تھی اس کے ذریعے ہوا ہے. لیکن یہ جو ریپ کی بات کر رہا ہے نا، تو دیکھیں ریپ کی پیداوار کون ہے یہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے. کل ویڈیو کے اینڈ پہ میں نے آپ کو ایک ویڈیو دکھائی تھی ایک صاحب کی، جو بتا رہے تھے کہ کس طرح پنجابیوں نے ہمیشہ فورن انویڈرز کو انوائٹ کیا، ان کو دعوتیں کیں، اور جب بھی کوئی فورن انویڈر آیا تو پاکستان کے پنجابیوں نے ان کو ویلکم کیا، اپنی بیٹیاں پیش کیں اور انڈیا کی طرف بھیج دیا. اب غزنوی لے لیں، غوری لے لیں، بابر لے لیں، جتنے آئے کابل سے، راستے میں ان کو کہیں رکاوٹ نہیں ملی. شیر شاہ سوری آیا. یہ سب جب افغانستان سے چلتے تھے تو دہلی تک ان کو کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ملی، کیونکہ پنجابی اپنے آپ کو ویسے، انگریزوں نے ان کو مارشل ریس بنا دیا ہے، ورنہ ان کی اوقات نہیں ہے یہ مارشل ریس وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. سب پیش کرتے رہے کہ یہ لو ہمارے کھیت، تم لوگوں کو کھانا پرووائڈ کرتے ہیں. ایون اپنے فوجی ان کی فوجیوں میں نوکریاں کرنا شروع کر دیتے تھے، اور پھر دلی پہ مارچ ہوتا تھا. تو ریپ کی کون پیداوار ہے رضی دادا؟ یہ ہمیں نہ سکھاؤ، ہسٹری ہم نے تم سے زیادہ پڑھی ہے، تم تو بدبودار ہو. عزیز دوستوں، یہ آپ کے سامنے نقشہ ہے. اس میں جو لال کلر کے کنٹری ہیں نا، یہ وہ کنٹریز ہیں جس میں جو نیشنل لینگویج ہے وہ ان کی اپنی لینگویج نہیں ہے، باہر سے آئی ہوئی ہے. خالی جو بلو کلر کے کنٹریز ہیں ان کی نیشنل لینگویج اپنی ہے، لوکل لینگویج ہے جو صدیوں سے تھی اسی کو، وہ زبان جو بولتے ہیں نا ان ایریا میں، وہ ان کی اپنی پیداوار ہے. جیسے سعودی عرب،
अरब कंट्री रहा है, शुरू से अरबिक रही है, आज भी अरबिक है। यूरोप में आप देख लें तो सिर्फ ग्रीस और इटली, इनकी अपनी ज़बानें ओरिजिनल हैं, बाकी सब इधर उधर की मिक्स ज़बान है। एशिया में आ जाएं तो पाकिस्तान उर्दू बोलता है, उर्दू पाकिस्तान की ज़बान नहीं है। उर्दू मुग़लों ने इंडिया में पैदा की थी। अफ़गानिस्तान पश्तो ज़बान, पश्तो अफ़गानों की ज़बान नहीं है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि अफ़गानिस्तान में इन्वेडर्स आते रहे, इंडिया की अपनी ज़बान है, और इंडिया की लोकल ज़बानें भी जो हैं स्टेट्स में, वो भी अपनी ज़बान है, उधर ही पैदा हुई हैं, उधर ही पली बड़ी हैं। चाइना, जापान। तो आपकी ओरिजिनलिटी क्या है पाकिस्तान? जो आप अफ़गानों को इशारा कर रहे हैं, आपकी अपनी ओरिजिनलिटी क्या है? अज़ीज़ दोस्तों, आप ये देखें कि ये जावेद चौधरी है, ये भी एक शाविनिस्ट पंजाबी है, लेकिन अक्सर ये आई डोंट नो किस वजह से कुछ ऐसी बातें कर जाता है जो सच होती हैं। तो उसके बाद फिर नज़र लग गई इस पूरे रीजन को, और यहाँ पे कोई ऐसी मजहबियत आई कि जिसने पूरे खिते की मत मार के रख दी। आप देख रहे हैं टर्की, उसको वापस 1970 की दहाई में जाने के लिए अगले 50 साल और चाहिए होंगे या 100 साल और चाहिए होगा। ईरान की जो सूरत है वो आपके सामने है, और ऐसा रिवर्स गेयर लगा ईरान को कि अब हालात इंतहा दर्जे के ख़राब होते चले जा रहे हैं वहाँ पे। अफ़गानिस्तान तो खंडर बन गया, और उस खंडर के अंदर से जो कुछ इस वक्त निकल रहा है वो देख लें कि वहाँ पे ख़वातीन की तालीम पे पाबंदी है, लेकिन ख़वातीन भीख मांग सकती हैं। भीख लेना जो है वहाँ पे जायज़ है, लेकिन तालीम हासिल करना नाजायज़ है। बल्कि वहाँ पे जो ख़वातीन माजूर होती हैं या बेबस होती हैं, या उन्हें ज़कात चाहिए होती है या खैरात चाहिए होती है, उनके ऊपर लाजम होता है कि वो नीले रंग का बुरका पहन के मस्जिद के सामने बैठ जाएं। तो अब अगर आपने नीला बुरका पहना हो, मस्जिद के सामने बैठे, तो इसका मतलब ये है कि आप मस्कीन हैं, और जो नमाजी हैं उनके ऊपर फ़र्ज़ है या उनको चाहिए कि आपकी खिदमत करे, आपकी मदद करे। लेकिन वो खातून जो है वो स्कूल नहीं जा सकती, वो अपना कारोबार नहीं कर सकती, वो किसी जगह मुलाजमत नहीं कर सकती। तो ये उसका नतीजा है जो हमने सो कॉल्ड इस्लाम हमने नाफज करने की कोशिश की इस पूरे खिते के अंदर, उसका नतीजा सबके सामने है। तो इसके अंदर हम इन्वॉल्व थे। मुबशर साहब बदकिस्मती से 1970 की दहाई में जो कुछ हमने किया, हम उनके साथ इन्वॉल्व रहे। फिर उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो कुछ हुआ, फिर उसके अंदर इन्वॉल्व हुए। बल्कि उससे पहले जो तालिबान की गवर्नमेंट थी उसके अंदर हमारा हाथ था। फिर एंटी तालिबान जो हमने जो हमारी सरगर्मियाँ थी उसके अंदर इन्वॉल्व हुए। फिर उसके बाद जब अमेरिकन ने यहाँ पे आके एक नई गवर्नमेंट बनाई जिसके अंदर अहमद करजई थे, फिर उसके बाद अशरफ गनी साहब थे, उसमें भी हमारा एक किरदार था। फिर उसके बाद तालिबान को वहाँ पे फिर ले जाना, ये भी एक किरदार था। तो मेरा ख्याल है कि जो हमारी मुख्तलिफ टाइप की पॉलिसी थी वो सारी की सारी नाकाम हुई हैं। तो आज हमें ये मानना चाहिए, आज हमें ये तस्लीम करना चाहिए कि ये फेलियर सिर्फ अफगानों का फेलियर नहीं है, पाकिस्तान का फेलियर भी है कि हमने एक हंसता बसता चलता फिरता जो मुल्क था उसके अंदर हमने इंटरवेंशन की 1970 की दहाई में, उसको एक खंडर बनाया। कल भी मैंने इसकी एक आपको वीडियो दिखाई थी कि हमने किस तरह, यानी हमसे मतलब पाकिस्तान ने किस तरह अफगानों को तबाह किया, अफगानिस्तान को तबाह किया, पूरे डिटेल में। अब इस वीडियो में आपने देखा, ये बता रहा है कि हमने इस रीजन में इस्लाम को ज़बरदस्ती थोपा है। इस्लामिक फंडामेंटलिज्म ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और तुर्की को तबाह कर दिया है। और ये मैं आपको बताऊं, ये अमेरिका का इम्पोज किया हुआ इस्लाम है इस रीजन में। देखें 1975 तक, 74 मतलब 71 में जो एशिया में जियोग्राफी चेंज हुई और बांग्लादेश एक कंट्री बनता है, तब से पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक शराबी, एक अय्याश, एक जागीरदार जिसका इस्लाम से कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं था, उसने पाकिस्तान में इस्लाम को इम्पोज किया। कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन में नाम रखा गया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और सऊदी अरब के स्टाइल में, क्योंकि वो पैसे सऊदी अरब से लेता था, शाह फैसल से बहुत करीब था, उसने पाकिस्तान में इस्लामिक शरिया नाफिज करने की कोशिश की।
پاکستان میں رویوار کو چھٹی ہوتی تھی، سنڈے کو، اس نے جمعے کی چھٹی کر دی۔ پاکستان میں شراب خانے ہوتے تھے۔ مجھے یاد ہے میرے چھوٹے چاچا جو تھے، میرے 2 چاچا ہیں، میرے فادر سب سے بڑے تھے، پھر چھوٹا بھائی اور پھر اس سے چھوٹا، وہ شراب پی کے روز آتے تھے۔ جگہ جگہ پب اور بار بنے ہوئے تھے۔ شراب خانے بند کر دیا، حالانکہ بھٹو خود بلیک ڈاگ وسکی کا شوقین تھا۔ اسلامک قانون لانے کی کوشش کی بھٹو نے، جو کوشش تھی امریکہ کی کہ سعودی عرب کے پیسے پہ پورے اسلامائزیشن کو آگے کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کولڈ وار چل رہی تھی، کمیونزم تیزی سے بڑھ رہا تھا، چائنا، رشیا، اتنا بڑا آدھا ایشیا پورا کمیونسٹ تھا، اتنا بڑا انڈیا سوشلسٹ تھا، رشیا کے قریب تھا، وہ کمیونزم کی طرف جا رہا تھا۔ امریکہ کے پاس راستہ نہیں تھا روکنے کا، تو اس نے سوچا کہ ان کو اسلام کے ذریعے روکا جائے، ورنہ پاکستان میں اسلام کہاں تھا؟ ہمارے خاندان میں مجھے کوئی ایسی لیڈی نظر نہیں آتی تھی میرے رشتہ داروں میں جو برقعے پہنتی ہو، لیکن آج کا پاکستان آپ دیکھ لیں، آدھے سے زیادہ عورتیں برقعے پہنتی ہیں۔ میری اپنی رشتہ دار، میری شادی میں جب شادی کرنے 99 کی بات بتا رہا ہوں، میں گیا تو ظاہر ہے سارے کزن، سارے سب کی دعوتیں ہوئی تھیں۔ میرے 59 فرسٹ کزن ہیں، 58 یا 59، اکثر میں گنتا ہوں تو پھر میری گنتی میں بھول جاتا ہوں۔ 58 یا 59 فرسٹ کزنز ہیں۔ تو کتنے سالوں بعد میں پاکستان گیا تھا، تو جب میری شادی میں سب آئے تو برقعے میں کئی، میں نے فلاں کا نام لیا، میں نے کہا وہ ماموں کی فلاں لڑکی، بولا یہ برقعے میں۔ میں نے کہا میں تو بچپن کے ساتھ ان کے ساتھ رہا ہوں، اس کی شادی میں گیا ہوں، سب کچھ ہے، آج میرے سامنے برقعے میں؟ بولا تم نکاح جس کے ساتھ جائز ہے اس کے ساتھ برقع لازمی ہے۔ یہ اسلامائزیشن ادھر کیا ہے۔ ترکی میں اردگان، نیٹو کا ممبر، کیا امریکہ کی مرضی کے بغیر وہ اسلامائزیشن کر رہا ہے؟ حالانکہ ترکی میں کوئی اسلامک حساب کتاب نہیں ہے شریعہ والا، لیکن اسلام کو بیڈلی یوز کرتا ہے، جیسے ضیاء الحق سے لے کے عاصم منیر تک آج تک آرمی چیف سارے یوز کرتے رہے۔ بنگلہ دیش میں پوری کوشش کی امریکہ نے اسلامائزیشن کی۔ پھر ادھر آ جائیں آپ، افغانستان اور ایران کا تو حال ہی خراب ہے، ورنہ یہی افغانستان اور ایران 79 سے پہلے دے ور سو لبرل، سو فری سوسائٹیز۔ ان کی یونیورسٹیوں کی آپ پرانی ویڈیوز فوٹوز دیکھ لیں، سب کچھ۔ تو اسلامائزیشن اس حد تک ہے کہ کھیلوں میں، مطلب یہ ہمارے پولیس والے ہو، ہمارے ڈاکٹرز ہو، کاروبار والے ہو، بزنس مین والے ہو، سب سے پہلے دین اسلام والے ہو۔ میرا اور آپ کا مقصد ہے، ہمیں کسی کام سے کسی نے روکا تو آج تک نہیں ہے، مگر میں کرکٹر بنوں تو میری پرائرٹی دین اسلام ہو، میرے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے سے ہر حرکت سے اللہ کی ذات کی پرچار ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندہ ہو۔ یہ میرا اور آپ ہے۔ مسلمان اس دنیا میں خلافت کے لیے ہے، مسلمان غلامی کے لیے نہیں اس دنیا میں آیا ہوا، وہ کسی بھی شعبے میں ہو۔ ہاں اللہ پاک نے میرا اور آپ کا رزق لکھا ہوا ہے مختلف شعبوں میں۔ اب یہ رضوان کہہ رہا ہے کہ مسلمان تو خلافت کے لیے ہی پیدا ہوا ہے، غلامی کے لیے تھوڑی ہوا ہے۔ مسلمان دنیا میں رول کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ ہمارے لیے کرکٹر یہ وہ سب بیکار ہے۔ ہم کرکٹ کھیلنے بھی جاتے ہیں تو ہمارے لیے اسلام زیادہ ضروری ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کسی کرسچن کھلاڑی نے، فٹ بالر نے، باکسر نے، فلاں نے یہ کہا ہو کہ ہم کرسچینٹی کے لیے کھیلتے ہیں؟ لیکن یہ ایسا زہر ہے اسلام کا کہ جب مائک ٹائسن اسلام قبول کر لیتا ہے تو وہ اسلامی کرتا ہے۔ محمد علی قلعے اسلام قبول کرتا ہے، اسلام کے ڈرامے کرتا ہے۔ اب یہ آپ دیکھیں، سعید انور پاکستان میں برائی جو کرکٹ میں اسلام لانے والا یہ پہلا آدمی تھا۔ مونچھیں صاف، لمبی داڑھی، سفید پگڑی، پیور تبلیغی۔ اسی نے خرابیاں پیدا کی، یوسف کو مسلمان کیا، انضمام کو مولوی بنایا۔ آپ 92 کا ورلڈ کپ دیکھ لیں، انضمام
اور آج پہچانیں گے بھی نہیں. مشتاق احمد، ثقلین مشتاق، سب کو مولوی بنانے والا یہ. اور یہ بھاشن دیتے ہیں جو کہ میں آپ کو پہلے کئی بار بتا چکا ہوں کہ جب آپ مدرسے میں داخل ہوتے ہو 4 سال کی عمر میں آپ کے ماں باپ آپ کو مدرسے میں بھیجتے ہیں تو مدرسے کا پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم مسلمان پیدا ہوئے ہو. اب یہ تمہارا فرض ہے کہ تم باقیوں کو مسلمان کرو جو نان مسلم ہیں، کیونکہ وہ جنت میں تو جائیں گے نہیں. تو تمہارا فرض ہے کہ ان کو مسلمان کرو. تو وہ 4 سال کی عمر سے ایسا ڈالا جاتا ہے کہ پھر بعد میں ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے. وہ ہر جائز ناجائز طریقے سے ہر نان مسلم کو مسلمان بنانے کے چکر میں رہتا ہے، چاہے وہ لو جہاد کے ذریعے ہو چاہے کسی اور ذریعے سے. بتاؤ میرے پیارو، 6 ارب لوگ غیر مسلم ہیں، ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یہاں تو اگر نماز پڑھ دی نا پوری، پکڑ ہو جائے گی اللہ کی طرف سے. توڑو نماز، ایک بچے کو بچاؤ. 6 ارب لوگ جہنم کی آگ میں روزانہ 2 لاکھ جا رہے ہیں، مسلمان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. بتاؤ ہم بچ جائیں گے؟ تو یہ عزیز دوستوں خرابی ہے اس ریجن کی، اور اس میں پاکستان کے سارے کردار ہیں. اینڈ پہ میں یہ آپ کو ایک ویڈیو 1 منٹ کی چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس میں یہ عورت رمضان کی خوشی میں وائن کی بوتل اپنے پڑوسی کے لیے لے کے گئی. تو پڑوسی کہتا ہے رمضان ہے، ہم تو شراب نہیں پیتے. تو اس نے کہا تم پچھلی بار کرسمس کی پارٹی میں تو آئے تھے تو تم نے شراب پی تھی. یہ ان کی منافقت ہے. جو ہوائی جہاز میں آئیں گے تو ایئر ہوسٹس کو سب سے پہلے یہ بولیں گے کہ بھائی بیئر لاؤ، ٹکا کے پیتا رہے گا. جب کھانا آئے گا تو چکن دیکھے گا تو کہے گا چکن حلال ہے کہ نہیں. یہ ہے مسلمانوں کی ہپوکریسی. عزیز دوستوں، تھینک یو ویری مچ فار آل یور سپورٹ. Kindly keep supporting. Yeah, I've come to wish you a happy Ramadan. And I've brought you a nice bottle of champagne for you. But love, it's Ramadan. Yeah? And that's champagne. Yeah, but you can still drink it when, at night time. Yeah, I know, but like, we don't drink. But you had a drink. We all got together and we had a drink at Christmas. So why can't you drink it now? Well, like, we're not really supposed to drink. Yeah, so you broke the rules of Christmas, but you don't want to break them now. I won't tell if you don't. But it's such a nice bottle. I really appreciate the gesture and the gift. But I don't think I can accept it right now. So shall I bring it back later?